قربانی کرنے والے کی کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ پہلی ذمہ داری یہ ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرے، لوگوں کے طعنوں سے بچتے ہوئے نہیں، اپنا سٹیٹس اور مورال بلند کرنے کے لیے نہیں، صرف اللہ کی رضا کی نیت کرے، کیونکہ اللہ ذو الجلال فرماتے ہیں قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ میری زندگی اور موت، میری عبادت اور میری قربانی کس کے لیے ہے؟ اگر اللہ کے لیے ہے تو کسی کو خوش کرنا مقصود نہیں ہے۔ کتنے لوگ کہیں گے چھوڑو یار یہ لو، اور تم چودھری آدمی ہو، تمہیں کم از کم 2 لاکھ کی قربانی لینی چاہیے، اپنی استطاعت کے مطابق قربانی لو۔ اس کو نہ دیکھو جو تانا دے رہا ہے، دیکھو میں خوشی کے ساتھ اپنے رب کی رضا کے لیے قربانی کرنا چاہوں۔ دوسری ذمہ داری یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعلان کروایا تھا حج اکبر کے موقع پہ، جمعے کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، لوگ کہتے ہیں حج اکبر، ہر حج حج اکبر ہوتا ہے، حج اصغر عمرے کو کہتے ہیں، یہ بھول بھی ختم ہونی چاہیے۔ آپ نے یہ اعلان کروایا تھا ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، ریاکاری نہیں، اللہ بھی بری ہے، اس کے رسول بھی شرک سے بری ہے، وہ شرک اکبر ہو یا شرک اصغر ہو، رب کی رضا کے لیے قربانی کریں اور شرک سے دور رہیں۔ من ذبح لغیر اللہ فقد اشرک، جو غیر اللہ کے نام پہ ذبح کرتا ہے، اس لیے حدیث کہتی ہے اس نے شرک کیا ہے۔ اگر آپ کسی کی رضامندی کو حاصل کرنے کے لیے، بندے بھی نیک ہیں، کہیں چلو یہ راضی ہو جائے قربانی کرتا ہوں، تو آپ نے بھی اللہ کی رضا کے لیے تو نہ کی نا۔ تو کیا آپ کو پسند ہے کہ مال بھی خرچ کرے پھر بھی مشرکوں کی صف میں رہے؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے، رب کی رضا کے لیے قربانی کرنی چاہیے۔ یہ دوسری بات یاد رہنی چاہیے کہ قربانی کرتے وقت سنت کے مطابق قربانی کریں۔ ہمیں ہر وقت یہ سوچ ہوتی ہے کہ میرا گوشت گھر کتنے بجے آئے گا، میں سب سے پہلے قربانی کروں۔ اچھا پہلے کیا کھانا ہے، پلاننگز ہو رہی ہوتی ہے۔ اچھا 4 کلو آپ نے فریج پہ رکھ دیجئے گا، چلو اس کے بنائیں گے کباب، اور نہیں 2 کلو تو بڑیوں کے لیے ہونا چاہیے۔ اس کی یہ پلاننگ ہوتی نہیں ہے کہ میں نے قربانی کرنی کیسے۔ سنت طریقہ کیا ہے؟ قربانی خریدتے وقت، ذبح کرتے وقت، تقسیم کرتے وقت، یہ ساری چیزوں میں سنت کا خیال کریں۔ یہ تو بڑا خوش ہوتا ہے انسان کہ میں قربانی کر رہا ہوں، سنت تو یہ اللہ کے رسول نے فرمایا دم عفراء احب الی اللہ من دم سوداوین، آپ کالے رنگ کے 2 جانور کریں گے، اس کے مقابلے میں بالکل سفید رنگ کا 1 جانور کریں گے، وہ 2 سے افضل ہوگا۔ سنت کو زندہ کریں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ اللہ کے ہاں پاکیزہ بھی ہے، محبوب بھی ہے۔ اب عفرا کا معنی جو علماء نے کیا کیا، بالکل سفید سب سے افضل، یا بالکل سفید ہے 2-4 کالے نشان ہیں، 2-4 سرخ نشان ہیں، یا پٹیالہ کلر ہے، یہ قربانی آپ لیں گے تو آپ قربانی کریں گے تو 1، لیکن افضل کتنی قربانیوں سے ہوگی؟ 2 قربانیوں سے۔ سنت کے مطابق قربانی کریں، کیونکہ بدعت ہے، بدعتی اگر قربانی کرتا ہے تو اسے یاد رہنا چاہیے، بدعتی اس کو کہتے ہیں جو سنت کی مخالفت کرتا ہے۔ بدعتی کی قربانی قبول نہیں ہوتی، بدعتی کی تو توبہ بھی قبول نہیں ہے۔ ان اللہ احتجب التوبہ عن كل صاحب بدعہ حتی یدعها، بدعتی جب تک بدعت کو چھوڑ نہیں دیتا اس وقت تک اس کی توبہ کو بھی اللہ قبول نہیں کرتے۔ اور حسن بصری کی روایت تو یہ بتاتی ہے
لا يقبل الله حجا ولا عمرة ولا صلاة ولا صوما حتى يدع بدعته، جب تک بدعت کو نہیں چھوڑتا نہ حج قبول، نہ عمرہ قبول، نہ نماز قبول، نہ روزہ قبول. بچا کیا وقت؟ بدعت سے بچیے، پرہیز کیجیے ایسے عمل سے، کہیں میرا عمل ضائع نہ ہو جائے. تیسری بات بھی قربانی کرنے والے کو یاد رہنی چاہیے، قربانی حلال مال سے کرے. یہ چھین جھپٹ کے قربانی لا کر کرنے والا گوشت ہے کھا لے، دھوکے سے قربانی لے لے، کسی بیچارے کو چکما دے کے اور چھوڑے جی آپ اتنے پیسے لے باقی پھر میں کر لوں گا اور ساری زندگی نہ دے. قربانی کے لیے حلال مال، صحیح طریقہ، اچھا طریقہ اس کی پسند ہے. تمہاری یہ قربانی پسند ہے، آپ جو اچھے طریقے سے، زبردستی نہیں، زور زبردستی کسی ڈیل میں شریعت نے جائز نہیں قرار دی. لا يتفرقن الا عن تراض، یہ حکم ہے دنیا کے اندر، جب بھی تم کوئی چیز خریدو یا بیچو رضامندی سے ڈیل ہونی چاہیے. زور زبردستی سے ڈیل کر کے اب قربانی لائے گی، ذرا سوچ لیجئے گا کہ یہ قربانی کیسی ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال مال کی بات کی ہے، اور نبیوں کو بھی حلال مال کا حکم دیا، اور مومنوں کو بھی. ایک بندہ حج پہ بھی جاتا ہے، اگر حلال مال نہیں ہے، پہلا قدم رکھتا کہتا ہے لبیک، آواز آتی ہے آسمان سے لا لبیک ولا سعدیک وحجک غیر مقصور، نہ تیری گواہی قبول، نہ سعادت تجھے ملے گی، اور تیرا حج قبول نہیں ہے. پہلے قدم پہ ہی جواب مل جاتا. حلال مال ہوتا ہے، کہتے ہیں لبیک، آواز آتی ہے لبیک وسعدیک، اور ساتھ ہی خوشخبری ہوتی ہے وحجک مبرور، جاؤ میرے بندے تیرا حج قبول ہو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چوتھی بات بھی سمجھائی ہے. یہ قربانی کرنے والے کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے آداب بھی سیکھنے چاہیے کہ کس ادب کو سامنے رکھتے ہوئے قربانی کرنی. کون سے آداب ہیں؟ پہلا ادب تو یہ ہے کہ آپ قربانی خریدتے وقت کیا کریں. آپ کو 4 کام کرنے ہیں. قربانی اپنے حلال مال سے لینی ہے. قربانی کا جانور وہ لینا ہے جس کا شریعت میں تذکرہ آ گیا ہے، 8 ازواج من الضأن 2 ومن المعز 2 قل الذکرین حرم ام الانثیین. وہ اونٹ ہے، وہ گائے ہے، وہ بھیڑ بکری ہے، مذکر اور مؤنث، یہ 8 جانوروں میں سے کوئی جانور آپ نے خریدنا. تیسری بات یہ ہے کہ آپ نے اس کی عمر کو دیکھنا ہے. عمر کتنی ہونی چاہیے؟ اگر اونٹ ہے تو کم از کم اس کی عمر تو 5 سال ہونی چاہیے، اور 5 سال میں عموماً وہ دوندہ ہو جاتا ہے. گائے مذکر مؤنث ہے تو کم از کم 2 سال تو ہونی چاہیے. بعض علاقوں میں 2 سال کی گائے دوندی ہو جاتی ہے. اس طرح بکری مذکر مؤنث ہے تو کبھی بھی دوندے کے بغیر وہ قربانی لگے گی نہیں. اور اگر آپ کے پاس بھیڑ ہے یا دمبا ہے، اگر اس کی 1 سال عمر ہو گئی ہے تو پھر بھی آپ کر سکتے ہیں. یہ شریعت نے اس کا وزن بتایا ہے. لا تذبحوا الا مسنّا، جانور وہ کرو جو دوندہ ہو. اور دوسری روایت میں آتا ہے سنیّا فصاعدا، دوندہ یا اس سے زیادہ، وہ چوگا اور چھگا بھی ہو سکتا ہے. الا یعسر علیکم، اگر مشقت نہیں مل رہا تو فتذبحوا جزعة من الضأن، تو پھر آپ جزا بھی کر سکتے ہیں. بعض علماء نے کہا ہے کہ جزا اونٹ اور گائے اور بھیڑ کو بھی شامل ہے، اور بعض صرف دمبے اور بھیڑ کو ہی اور چھترے کو ہی سمجھا ہے. اس لیے 1 سال کا اعلان آپ نے دوبارہ کروا دیا. فرمایا ان الجزع یوفی مما یوفی منہ السنی، جس طرح دوندہ لگ جاتا ہے 1 سال کا چھترا اور بھیڑ بھی اس کو قربان آپ کر سکتے. آپ کو 4تھا ادب بھی یاد رکھنا ہے.
یہ جتنے جانور آپ نے اونٹ مذکر مؤنث، گائے مذکر مؤنث اور بھیڑ بکری مذکر مؤنث خریدنی ہے، 4 عیبوں سے وہ قربانی پاک ہونی چاہیے۔ ایسا لنگڑا جانور نہ لیجئے گا جس کا لنگڑا پن واضح ہو، ایسا بیمار جانور نہ لیجئے گا جس کی بیماری واضح ہو، ایسا کانا جانور جس کا کانا پن ظاہر ہو۔ اس کا مطلب ہے نبینی جانور تو کرنا ہی نہیں ہے۔ اگر کانا پن واضح ہے تو وہ نہیں ہوگا تو نبینا کیسے ہوگا؟ اور ایسا جانور جس کے دماغ ہی نہیں ہے، اس کو چلاؤ دائیں اور وہ بائیں چلتا ہے۔ یہ 4 قسم کے عیب اگر ہوں تو جتنا بھی مہنگا جانور ہے، جتنا بھی خوبصورت جانور ہے، میرے بھائی وہ قربانی پہ نہیں لگے گا، وہ آپ کی پسند ہے، گوشت کھا لے۔ یہ چوتھا ادب ہے۔ راوی کہتے ہیں میں دیکھتا ہوں کہ بعض کا معمولی سا کان جو ہے اور سینگ کو کچھ ہوتا ہے، تو صحابی کہتے ہیں ما کرہت فدعہ ولا تحرمہ علی احد، یہ چھوٹی سی معمولی سی بات کو تم نہیں پسند کرتے، تم نہ کرنا، لوگوں پہ حرام نہ کرنا۔ تو ان 4 چیزوں کو ضرور دیکھنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک 5واں ادب بھی بتایا ہے، جب تم یہ قربانی کے جانور خریدتے وقت یہ دیکھو کہ یہ 4 چیزیں نہیں ہیں تو آپ قربانی کے جانور خرید لو، لیکن خریدتے وقت یہ یاد رکھنا چاہیے جو آپ نے ابھی حدیث سنی ہے کہ مجھے اجر کیسے زیادہ مل سکتا ہے۔ بعض کہتے ہیں چونکہ اللہ کے رسول نے مینڈے کیے ہیں تو مینڈا کرنا چاہیے، وہ افضل ہے۔ کچھ علماء کہتے ہیں آپ نے اونٹ بھی تو کیے ہیں، جتنا بڑا جانور ہوگا اتنا بڑا ثواب ہوگا، لیکن حدیث آپ نے سنی آپ سفید رنگ کا کریں گے تو 2 قربانیوں کے برابر ہوگا۔ ایک 6واں ادب بھی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آپ جس جانور کی قربانی کرنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں یہ بھی سمجھیے، اگر آپ نے گائے کرنی ہے تو 7 حصے ہوں گے، اگر آپ نے بھیڑ بکری مذکر مؤنث کرنی ہے تو 1 آدمی کا ہوگا۔ کچھ لوگ سوال کرتے ہیں جی عقیقے بھی رہتے ہیں تو کیا خیال ہے 1 حصہ گائے کا وہ تو قربانی کا کر لیں، بچے بھی میرے کو 2-4 رہتے ہیں ان کے عقیقے بھی کر لیں۔ میرے محترم بھائی، عقیقے کے لیے مستقل جان اللہ کو پیش کرتے ہیں۔ اگر بیٹا ہے تو 2 بکریاں یا 2 بکرے یا 2 چھتریاں یا 2 چھترے مستقل جان حصے میں نہیں آئے گا۔ بیٹی ہے تو 1 جانور، اونٹ ہے تو حدیث کہتی ہے کہ اس میں 7 حصے ہیں۔ بعض احادیث میں آیا ہے کہ صحابہ نے 10 حصے کیے۔ کیوں کیے؟ جب وہ حج پہ گئے وہاں بکریاں اتنی مہنگی ہوگی کہ 1 اونٹ 10 بکریوں جتنا مہنگا ہو گیا تو ملتا ہی نہیں تھا، اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا اس کے 10 حصے کر لو۔ لیکن یہاں تو کوئی مشکل نہیں ہے، تو 7 حصے اونٹ کے کیے جائیں گے اور 7 حصے گائے کے کیے جائیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک 7واں ادب بیان کیا، اگر آپ نے اونٹ ذبح کرنا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اسے لٹائیں گے نہیں، آپ کھڑا کریں، اس کی اگلی بائیں ٹانگ کو باندھیں اور اس کی ہنسلی پہ تیز دھار آلہ کو مارے، خون نکلے گا، پھر گرے گا تو پھر آپ نے اس کی چمڑی تو اتارنی۔ اس کے علاوہ آپ نے گائے یا بھیڑ بکری مذکر مؤنث جو بھی ذبح کرنا آپ لٹا کے کریں گے، لیکن ہر 2 جانور کو ذبح کرتے وقت 8واں ادب یہ ہے بسم اللہ اللہ اکبر، یہ پڑھ کے آپ کو ذبح کریں۔ اور 9واں ادب یہ ہے کہ جب پڑھ کے آپ نے ذبح کرنا ہے تو اس وقت نہ آپ چھری تیز کرنے بیٹھیے گا جب ہاتھ سے پکڑ لیں کہ یہاں چھری چلانی ہے اور کہو کہ ذرا چھری تیز کر دو۔ اچھا باندھ کے پوری برادری اوپر بٹھا کے آپ جا کے کہو کہ ذرا میں تہمت جو ہے ذرا ٹائٹ کر کے باندھ لوں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب آپ نے یہ کام کرنا ہے فَلْيُجَهِّزْ، اپنے آپ کو پہلے تیار کرو۔ پھر فرمایا ان تحد الشفارہ، پہلے چھری کو تیز کرو۔ اور 10واں ادب بتایا وان توار عن البہائم، ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے نہ ذبح کرو۔
11واں ادب بتایا کہ اس کو دھکا دے کے، اس کی دم سے کھینچ کے، ٹانگ سے کھینچ کے نہ لاؤ، خود سافلتہا، اس کو احترام سے لے کے آؤ۔ تم لے کے جا رہے ہو موت کی طرف، سقھا الی الموت سوقا جمیلا، ذرا اچھے طریقے سے لے جاؤ، یہ قربانی اللہ کی راہ میں دے رہے ہو، اتنی بھی کالی کیا ہے کہ آپ کو میرے پیٹ میں آئے ہو، تم اللہ کے ہاں مقام حاصل کرنے لگے ہو۔ اور جب ایک شخص نے چھری تیز کر رہا تھا اور جانور کو لٹایا ہوا تھا تو سیدنا عمر نے ایک کوڑا لگایا، کہا اتريد ان تميتها موتا، اس کو 2 موتیں دینا چاہتے ہو؟ تمہیں پہلے نہیں یاد آیا چھری تیز کرنے کو؟ یہ آداب ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک 12واں ادب بھی بیان کیا ہے، آپ اپنے گھر والوں کی طرف سے 1 بکری بھی کر سکتے ہیں، جیسے ابو ایوب انصاری کہتے ہیں، پورے گھر کی طرف سے۔ آپ چاہیں تو 2 جانور کر لیں، اللہ نے استطاعت دی ہے تو 10 کر لیں، 100 کر لیں، لیکن مقصود اللہ کی رضا ہو۔ شہرت کے لیے اگر آپ 1 بھی کریں گے تو قبول نہیں، اللہ کی رضا کے لیے 100 بھی کریں گے تو اللہ اسے قبول کرے گا۔ ایک 13واں ادب بھی ہے، اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ تم ذبح کرتے وقت احسان کیا کرو۔ اللہ کے رسول احسان کیسے ہوگا؟ فرمایا چھری کو تیز کر لینا، اچھی طرح چھری چلانا تاکہ اس کی جلدی جان نکل جائے، یہ احسان ہے قربانی کے ساتھ۔ آج عام طور پہ ہوتا یہ ہے، جب قربانی کرنے لگتے ہیں 4-6 لوگ اوپر بیٹھ جاتے ہیں، بہت بڑا ظلم ہے۔ آپ اس کو اچھی طرح باندھو، اتنے کو لوگ اس کی رسی کو پکڑ لیں، سنبھال لیں، جو سنبھال سکتے ہیں۔ جب چھری اچھے طریقے سے آپ پھیر لیتے ہیں اور اس کی شہرت کٹ جاتی ہے، الودجین جو گلینڈز ہے اس کی دائیں طرف اور بائیں طرف یہ کٹ جاتی ہے، تو پھر تھوڑا سا اس کو سکون دو تاکہ اس کی جلدی روح نکل جائے۔ اگر آپ دباتے رہیں گے اس کی جلدی جان نہیں نکلتی۔ اور کبھی اس کی گردن نہ توڑو، جس کو لوگ کہتے جی من کا توڑ دیا۔ یاد رکھنا اس سے خون پورا نہیں نکلتا، جو خون گوشت میں رہ جاتا ہے یہ بیماریوں کا باعث بنتا ہے۔ آپ اس کا خون اچھے طریقے سے نکل لیں گے۔ بہت جلدی ہوتی ہے کیونکہ کچھ لوگوں کو کسی اور جگہ جا کے بھی قربان کرنا، کہتے پانی لاؤ بھائی پانی لاؤ، اس کا خون وہاں روک لیتے ہیں۔ نہیں، اس کا خون اچھی طرح بہنے دو تاکہ اچھے طریقے سے خون نکل جائے اور گوشت اتنا ہی زیادہ پاکیزہ اور بیماریوں سے دور ہو۔ اس کا 14واں ادب یہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرد بھی قربانی کر سکتا ہے، عورت بھی قربانی کر سکتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے ایک عورت نے بکری کو ذبح کیا، صحابہ نے پوچھا، صحیح بخاری کی روایت، آپ نے فرمایا اس کو کھا لو۔ یہ آپ کی سوچی ہوئی باتیں ہیں کہ عورت ذبح کرے گی تو حرام ہو جائے گی، شریعت نے اس کو حرام نہیں کہا۔ اسی سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے اپنی بیٹیوں سے کہا تھا جاؤ اپنی اپنی قربانیاں کرو۔ ایک ادب یہ بھی آپ نے بتایا کہ آپ کسی سے قربانی میں مدد بھی لے سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کو لٹایا اور سیدنا عبداللہ ابن عمر روایت کرتے اور بلایا کہ آؤ میرے ساتھ لگو اور آ کے قربانی میں میری مدد کرو۔ آپ ایسا جانور بھی ذبح کر سکتے ہیں، 15واں ادب یہ ہے، جو خسی کیا ہوا ہو، اور ایسا جانور بھی کر سکتے ہیں جو خسی نہ کیا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں قسم کے جانور ذبح کیے ہیں، اقرنین املحین موجوعین، اور دوسری روایت میں آتا ہے اقرن فحیم، ایسے 2 جانور ذبح کیے جن کو خسی کیا ہوا تھا، دونوں بڑے بڑے سینگوں والے تھے، اور آپ نے ایسا جانور بھی کیا جس کو خسی نہیں کیا گیا تھا لیکن بڑے بڑے سینگوں والا تھا، آپ نے اس کو بھی ذبح کیا۔ ایک 16واں ادب یہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا ہے کہ جب آپ قربانی کرتے ہیں تو پھر آپ اپنے گھر والوں کو بھی شریک کرتے ہیں، یا دنیا سے جو جا چکے ہیں ان کو بھی شریک کر سکتے ہیں۔ آپ نے خود جب چھری چلائی تو فرمایا اللہم ھذا عنی وعن امتی من لم يضحی من امتی من شہد لک بالتوحید وشہد لی بالبلاغ، اللہ یہ میری طرف سے، میرے اہل و عیال کی طرف سے
اور میری امت میں سے ان لوگوں کی طرف سے جنہوں نے قربانی نہیں کی، لیکن شرط کیا بیان کر دی؟ جو توحید والے ہیں اور میری رسالت کو مانتے ہیں۔ تو آپ اپنے جانے والوں کو اپنی قربانی میں شریک کر سکتے ہیں۔ 17واں ادب یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل ایام التشریق ذبح، قربانی کے دن ایام تشریق کے بھی قربانی کے دن ہیں۔ 10 ذی الحجہ کو قربانی کرنا افضل، 11، 12 اور 13 کی مغرب سے پہلے آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک 18ویں بات بھی سمجھائی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب قربانی کرو فَلْيَأْكُلْ مِنْ أُضْحِيَتِي، خود بھی کھا سکتے ہو، سارا تقسیم ہی نہ کرو اور سارا رکھ ہی لو اور تقسیم نہ کرو، یہ بھی اچھی بات نہیں ہے۔ اسلام کے اندر ابتدا میں صرف 3 دن تک گوشت ذخیرہ کیا جا سکتا تھا، اس کے بعد ذخیرہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن بعد میں اللہ کے رسول نے اجازت دے دی اور فرمایا کہ اب اللہ نے وسعت دے دی ہے، آپ زیادہ دن بھی ذخیرہ کر سکتے ہیں اس گوشت کو۔ وَكُلُوا مِنْهَا، کھاؤ۔ وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، ایسے انسان کو دو جو فقیر ہے، مجبور ہے۔ وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، ایسا انسان جو قناعت کرنے والا ہے، جو مانگتا نہیں ہے، سفید پوش ہے، اس تک بھی پہنچاؤ۔ اور دوسری روایت کے الفاظ ہے کُلُوا وَأَطْعِمُوا وَادَّخِرُوا، کھاؤ، کھلاؤ اور تم سنبھال بھی سکتے ہو، اگر زیادہ جانور ہے تو آپ رکھ سکتے ہیں۔ بلکہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لائے تو سیدہ عائشہ نے ان کے لیے کھانا پیش کیا، پوچھا یہ گوشت کون سا ہے؟ فرمایا یہ قربانی کا گوشت۔ کہا میں تو اللہ کے رسول سے پہلے پوچھوں گا، آپ سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کلوہ من ذی الحجہ الی ذی الحجہ، ایک ذی الحجہ سے دوسرے ذی الحجہ تک بھی آپ کھا سکتے ہیں۔ یہ نہ ہو کہ باقی سارے مسائل بھول جائیں، صرف یہ حدیث یاد رہے، بس فریجے بھرنی ہیں، ان مسکینوں کا خیال کیا کریں۔ 19واں ادب یہ ہے کہ جب آپ قربانی کرنے کے لیے کسی کی مدد لے رہے ہیں قصاب سے، تو پھر اس کو اجرت اپنے پاس سے دیں، گوشت نہ دیں۔ خیر خواہی کی بنیاد پہ آپ گوشت دے سکتے ہیں، لیکن بطور اجرت کھال یا گوشت دینا جائز نہیں ہے، کیونکہ حدیث کہتی ہے، صحابی کہتے کننا نعطی من عندنا، ہم یہ اجرت اپنے پاس سے دیا کرتے تھے۔ آپ نے ایک 20واں ادب بھی بیان کیا ہے کہ یہ کھالے جو ہے یہ مسکینوں تک پہنچائیں، یہ ان کا حق ہے۔ میں بڑے ادب سے یہ بات کہتا آیا ہوں آج تک اور آج بھی کہوں گا، میرے بھائی دین جو ہے یہ خالص دنیا تک پہنچانا چاہیے۔ بہت مدرسے ہیں، بہت ہاسپٹل ہیں، بہت جگہ ہیں، یہ ساری کی ساری جگہوں کی مدد کیا کریں، لیکن صحیح مسلم کی روایت کے مطابق قربانیوں کی کھالے مسکینوں کو دیا کریں، مت کسی کے بینر کو دیکھیں۔ میں خود ایک کالج اور مدرسہ چلاتا ہوں، میں نے آج تک اعلان نہیں کیا، کیونکہ اگر اللہ کے رسول نے حکم دے دیا ہے، میری جرت کیا ہے کہ بس حکم کو توڑوں۔ رمضان بھی ہو تو پھر بھی لوگ کسی اور طرف فنڈز لے جاتے ہیں، فقیروں کو دیا کریں، وہ ان کا خیال کیا کریں۔ سلف صالحین تو کوئی فقیر آتا، آج تو لوگ دھکے دیتے ہیں، کہتے ہیں ختم نہیں ہوتے، وہ آگے بڑھ کے ہاتھ پکڑ کے اس کو بوسہ دیتے کہ یہ ہاتھ ہے جو قیامت کو ہمیں عظمتیں دلائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آداب بیان کیے ہیں۔ میری اللہ عز و جلال سے دعا ہے ان 20 آداب کی روشنی میں ہمیں قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔